The US president has been very complimentary about the role played by Field Marshal Assem Munir. Who is he, and how much power does he have to steer the negotiation? क्या आप जानते हैं کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ عالمی سیاست میں ایک ایسا خاموش کردار ہے جو بارہا سپر پاورز کے درمیان پل بنتا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کن کن مواقع پر پاکستان نے دنیا کی تمام طاقتوں کے درمیان اہم کردار ادا کیا اور اس وقت پاکستان کی قیادت کون کر رہا تھا۔ سن 1971 امریکہ اور چین کے درمیان خفیہ سفارتکاری 1971 میں کولڈ وار اپنے عروج پر تھی اور دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو چکی تھی، امریکہ، سوویت یونین۔ اسی دوران پاکستان نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ جس نے عالمی سیاست کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ اس وقت پاکستان کے صدر تھے جنرل محمد یحییٰ خان، جبکہ امریکہ کی جانب سے ہنری کسنجر نے پاکستان کے ذریعے چائنا سے خفیہ رابطہ کیا۔ ہنری اسلام آباد آئے اور پھر یہاں سے خفیہ طور پر بیجنگ گئے۔ یہ مشن پاکستان نے بھی خفیہ رکھا۔ اس سفارتکاری نے بعد میں رچرڈ نکسن کے تاریخی دورہ چائنا کی راہ ہموار کری۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب پاکستان نے دو سپر پاورز کو قریب لا کر دنیا کی سیاست کا توازن بدل دیا۔ اب بات کرتے ہیں سن 1998 جنیوا معاہدہ۔ جب افغانستان میں سوویت یونین کی جنگ جاری تھی، اس وقت پاکستان کے صدر تھے جنرل ضیاء الحق اور وزیر خارجہ تھے صاحبزادہ یعقوب خان، جبکہ آرمی چیف بھی ضیاء الحق خود ہی تھے۔ پاکستان نے امریکہ، افغانستان اور سوویت یونین کے درمیان ایک کامیاب مذاکرات کرائے، جنیوا معاہدہ طے پایا اور سوویت افواج کو افغانستان سے نکلنا پڑا۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، یہ سپر پاور کی ایک پسپائی تھی جس میں پاکستان کا کردار فیصلہ کن تھا۔ جب امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا تھا تو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے عمران خان، وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ۔ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کو کامیاب بنایا اور دوحہ میں معاہدہ طے پایا اور امریکہ کا افغانستان سے انخلاء شروع ہوا۔ یہ ایک بار پھر ثابت ہوا کہ پاکستان مشکل ترین مذاکرات میں بھی پل بن سکتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں موجودہ حالات کی۔ جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے تو پاکستان ایک بار پھر میدان میں آیا۔ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، جبکہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر۔ پاکستان نہ صرف امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے بلکہ چین کو بھی ساتھ ملا کر کوشش کر رہا ہے امن کی۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقاتیں اس بات کا ثبوت ہے، حتیٰ کہ امریکی قیادت بھی امن کی امید ظاہر کر رہی ہے۔ تو ناظرین، 1971 سے لے کر آج تک پاکستان نے بارہا یہ بات ثابت کی ہے کہ پاکستان نہ صرف فقط ایک ملک ہے بلکہ برج اسٹیٹ ہے، ایک ایسا ملک جو جنگوں کے بیچ میں مکالمہ پیدا کرتا ہے، جو طاقت کے بجائے توازن پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اگر نیت اور سفارتکاری مضبوط ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان واقعی امن کا کردار ادا کر رہا ہے؟ آپ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔